بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اللیل کو پڑھیں گے۔ 92 نمبر پر موجود ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ واقعہ تو کچھ لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ جو چیز لے کر چل رہے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کے کھجوروں کا باغ تھا تو ان میں ایک درخت کی شاخیں ایسی تھی جو ایک قریب ہی فقیر آدمی کا گھر تھا، اس کے گھر میں جا کر تھوڑی سی لڑکتی تھی یا گرتی تھی تو بیچارہ بچوں والا تھا۔ تو باغ کا مالک جب بھی اپنی کھجوریں اتارتا تھا تو اس درخت پر بھی چڑھ جاتا کھجوریں اتارنے کے لیے۔ جو نیچے گرتے تھی تو وہ غریب بچے جو تھے ساتھ گھر والے تو وہ اس کو چن لیتے تھے۔ تو باغ کا مالک بڑا کنجوس تھا تو درخت سے نیچے اتر کر ان کے گھر جاتا اور کھجوریں ساری وہاں سے لے آتا حتیٰ کہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجوریں بھی نکال لیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو اس غریب آدمی نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس باغ کے مالک سے، اسے فرمایا کہ یہ درخت تمہیں اگر مجھے دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں درخت دلوا دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس بہت سے اور باغ بھی ہیں لیکن اس باغ کی کھجوریں یا اس درخت کی کھجوریں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لہٰذا وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو پھر ایک اور آدمی سن رہا تھا جس کا نام غالباً ابن الحداح تھا، تو رسول اللہ کی وہ گفتگو سن رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ درخت میں اس آدمی سے لے کر دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں درخت دلوا دیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو چنانچہ وہ آدمی چلا گیا، باغ کے مالک سے ملا، پھر اس سے بہاؤ تاؤ کیا تو باغ کے مالک کہنے لگا کہ میرے پاس اور بھی درخت ہیں لیکن اس درخت مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم اس کی قیمت مانگنے آئے ہو، مجھے تو رسول اللہ بھی کہا ہے، میں نے انہیں بھی نہیں دیا۔ تو اس شخص نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور باغ کے مالک نے کہا کہ میں ایک طرز پہ راضی ہوں، اگر تم مجھے اس کی منہ مانگی قیمت دو گے تو میں یہ درخت تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو تم کیا قیمت لگاتے ہو اس کی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس درخت کے بدلے 40 کھجوروں کے درخت دو گے تبھی میں یہ درخت آپ کو دوں گا۔ تو وہ جو دوسرا صحابی تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو گواہ مقرر کر لیتے ہیں، چونکہ میں آپ کو 40 درخت دے رہا ہوں، آپ مجھے ایک دے رہی ہیں نا، تو کوئی گواہ تو ہو۔ تو لوگ گزر رہے تھے، ان کو گواہ مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی لوگوں کے سامنے سودا طے ہوا تو اس شخص نے جو صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ درخت اس سے تحریری طور پر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ درخت اب میری ملکیت آ چکا ہے، سبحان اللہ، بس وہ درخت اب آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، پھر گھر کے مالک یعنی جو غریب آدمی تھا اس کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ کھجور کا یہ درخت اب تیرا ہے اور تیرے بال بچوں کا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو جو دوسری طرف لوگ بخل کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں تو انہیں آخرت میں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ساری صورت اسی کے مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت ہی زبردست اور دلچسپ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا جب وہ یغشا چھا جائے۔ لیل رات کو کہتے ہیں نا، میں نے بتایا تھا لیل النہار دن اور رات، تو واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ چھا جائے۔ غشی طاری ہونا، چھا جانا، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں پر غشی طاری ہو گئی، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا اور فوراً وہ گر گیا، غشی کھا کے گر گیا۔ تو یغشا چھانے کو ہے، پردہ آ جائے۔ تو قسم ہے رات کی جب اس پر پردہ آ جائے، جب رات چھا جائے۔ والنہار نہار دن کو کہتے ہیں، نہار منہ صبح صبح، تو نہار دن سے ذہن میں رکھیں۔ والنہاری اور دن کی، اذا جب تجلا وہ روشن ہو جائے۔ والنہار اذا تجلا جب وہ روشن ہو جائے، تجلی پیدا ہو گئی، روشن جلوہ سے ذہن میں رکھیں، میننگ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو والنہار اذا تجلا اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، وما واو کا مطلب اور، ماں کا مطلب اس کی، اور اس کی بھی قسم، خلقہ جس نے پیدا کیا، الذکر مذکر سے ہے، نر کو، والانثی اور مادہ کو۔ تو اس میں سارے مراد ہیں، جتنے بھی مذکر مؤنث ہیں، مرد عورتیں ہیں، ساروں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کاؤنٹ کر دیا۔ وما خلق الذکر والانثی اور اس کی بھی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، یعنی اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور ان میں فرق بھی رکھا تاکہ دنیا میں ایک توازن
توازن قائم ہو۔ تو اس آیت میں اللہ کی حکمت اور طاقت کا بھی ذکر ہے کہ اس نے مرد عورت کی تخلیق میں ایک عظیم مقصد رکھا۔ تو اس آیت میں نوع انسانی کی تخلیق کا بھی ذکر ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کی طاقت کا غمار ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک کوششیں تمہاری البتہ مختلف ہیں۔ ان فیکٹ سے ذہن میں رکھیے۔ سعیکم میں نے بتایا تھا نا کہ صفا اور مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے کوشش ہوتی ہے نا وہ، تو اسی سے ذہن میں رکھیں۔ تو سعیکم تمہاری کوشش لشتی البتہ مختلف طرح کی ہے، لشتی مختلف طرح کی، تو تم سب کی کوششیں مختلف طرح کی ہیں۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے شان نزول میں نے آپ کو بتایا، تو اسی سے ریلیٹ کریں آپ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف اعمال کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں 40 کھجوروں کے درخت ایک درخت کے عوض دے دیے، اللہ پر یقین تھا، رسول اللہ پر یقین تھا، اور جبکہ دوسرا اس کی کوشش کیسے مختلف تھی کہ رسول اللہ اس کے سامنے آئے ہیں، اسے خود جنت کا باغ دینے کو کہہ رہے تھے لیکن اس نے ٹھکرا دیا، جبکہ دوسری طرف دنیا کی خواہشات کے پیچھے جو لوگ دوڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہر انسان کی کوششیں مختلف ہوتی ہیں، ان کی تقدیر ان کے اعمال کے مطابق ہی بنتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ نیک اعمال کرے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطا واتقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو رہا وہ شخص، فاما تو رہا وہ شخص، من جس نے اعطا دیا، عطا کیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا۔ تو جس شخص نے مال دیا اللہ کے راستے میں اور وہ ڈرتا رہا، یعنی وہ شخص جو اللہ کے راستے میں دیتا رہا اور تقوی اختیار کرتا رہا۔ تو جو شخص مال دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس کے لیے مزید راستے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کھولتے ہیں۔ وصدق بالحسنى، اور تصدیق کی بھلائی کی۔ وصدق تصدیق سے اردو میں استعمال ہوا ہے نا، بالحسنى بھلائی کی تصدیق کی اس نے، یعنی جو ایمان لاتا ہے اور اچھے کاموں کو سچ مانتا ہے۔ حسنہ سے مراد اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور جن کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور جو شخص ان پر ایمان لاتا ہے تو انہیں اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ تصدیق سے، بالحسنہ اچھے اعمال سے، فسنیسرہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے، لیلیسرا آسان راستے کی۔ فسنیسرہ پیچھے بھی گزر چکا، تو یہ بھی وہی ہے۔ فا کا مطلب پھر پاس آئے گا، سین کا مطلب ان قریب آتا ہے یا جلدی آتا ہے، یسر آسانی سے ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ لیلیسرا آسان راستے کی، تو کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں آسان کر دیتا ہے۔ اسے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ مشکل نہیں لگتے، نماز پڑھنے سے مشکل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے سے مشکل نہیں لگتا، ڈیلی کی روٹین میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے زندگی بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کریں آپ اور ہم کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہماری کوئی اپنی سعادت ہے، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ اللہ ہمارے لیے نیک کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ ہمیں نیکی کے کام ہمارے لیے آسان کر دیے، ورنہ تو بہت سے کام ہیں جو انسان اتنے ایزی ہیں لیکن نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا اور رہا وہ، من جس نے بخیلا بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور اس نے بے پرواہی برتی۔ اب یہ دیکھیں، اور جو بخل کرتا رہا اور خود کو بے نیاز سمجھتا رہا، بخیلا بخل سے ہے، وستغنا مستغنی بے پرواز، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہی برتنا ہر چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، بخل کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خود بے نیاز ہیں تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے لوگ اللہ کی ہدایت کو رد کرتے ہیں اور اپنے مال کو صرف اپنی دنیا کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس مال تھا اس آدمی کے پاس تو وہ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے تو اللہ کے نبی کو دے دیتا وہ باغ، لیکن مال کی محبت اس قدر دل میں راسخ ہو چکی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں اس قدر ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی وہی کیا کہ جو بخل کرتا رہا، اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا رہا، تو وہ بڑا ہی خسارے والا ہے۔
वकज़्ज़बा और उसने जुटलाया, तकज़ीब जुटलाने को कहते हैं, बिलहुस्ना नेकी को, फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा पस अन करीब हम आसानी देंगे उसे मुश्किल रास्ते की। तो जुटलाते हैं अल्लाह की नेक बातों को, जो लोग उन्हें दावत देते हैं उन्हें भी जुटलाते हैं, तकज़ीब करते हैं नेकी की। तो अल्लाह क्या कहता है कि पस अन करीब हम आसानी देंगे उसे, लिलउस्रा मुश्किल में, हम उसे मुश्किल में डाल देंगे, यानी कि मुश्किल उसके लिए इतनी आसान हो जाएगी कि मुश्किलात में वो घिरता चला जाएगा। अगर वो नेक काम नहीं करेगा तो मुश्किल उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी कि जो लोग बुखल करते हैं और अल्लाह के रास्ते से मुनहरिफ होते हैं तो अल्लाह उनको मुश्किलात में मुब्तला कर देता है। तो इस आयत में उन लोगों को भी तंबीह की गई है जो अल्लाह की आयत पर इनकार करते हैं, जुटलाते हैं नेक लोगों को, नेक लोगों की बातों को। उनके इस जुटलाने का और बुखल का अंजाम मुश्किलात और आजमाइश की सूरत में होगा उनके लिए, यानी मुश्किल में पड़ना उनके लिए आसान हो जाएगा, मुश्किल से निजात नहीं मिलेगी उनको। वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, वमा और नहीं युगनी काम आएगा, मागना अनहु मालू मा का सब हमने पढ़ा सूरतुल लहब में, अबू लहब का माल उसके काम ना आया तो युगनी काम आएगा, वमा युगनी और नहीं काम आएगा, अनहु उससे, मालू उसका माल, इज़ा जब, तरद्दा वो रद्द कर दिया जाएगा, जहन्नम में गिरा दिया जाएगा, तो उस शख्स का माल उसके काम बिल्कुल नहीं आएगा जिसने गिन गिन कर रखा होगा दुनिया में। इन्ना अलैना ललहुदा, बेशक हमारे ही ज़िम्मे है, ललहुदा हिदायत देना। इन फैक्ट से जहन में रखें, अलैना, अला का मतलब पर आता है, ना का मतलब हम पर ही है ज़िम्मेदारी, ललहुदा हिदायत देना। इन बेशक लना हमारे ही इख्तियार में है, लल आखिरता आखरत, वल ऊला और पहली दुनिया भी, यानी आखरत आखिर से है और दुनिया पहली, क्योंकि अभी हम पहली में है ना, तो इसलिए आखरत भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, दुनिया भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है। फ़अंज़रतुकुम तो डरा दिया मैंने तुम्हें, नारन आग से, तलज़्ज़ा जो भड़कती हुई है, तो मैंने तुम्हें डरा दिया उस आग से जो भड़कती हुई है। फिर ये ना कहना कि हमें पता नहीं था, फ़अंज़रतुकुम नज़ीर डराने से है, नारन आग से, तलज़्ज़ा जो भड़कती हुई है, ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, ला का मतलब नहीं, यसला जलेगा, यसलन नारल कुबरा हमने पढ़ा था, और सयस्ला नारन ज़ात लहब, ऐसी आग जो शोलों वाली होगी, अबू लहब को जिसमें डाला जाएगा। तो सयस्ला जलने की मीनिंग में आएगा, आपको इसे जहन में रखना है जिधर भी आए। ला यसला तो ना जलेगा उसमें, इल्ला मगर, अशक़ा निहायत ही शक़ी और बदबख्त और बख़ीर, अल्लज़ी वो जिसने, कज़्ज़बा जुटलाया था, तकज़ीब की थी, व तवल्ला और मुँह मोड़ लिया था, तवल्ला मुँह मोड़ लिया था, मुँह बला लिया था, फेर दिया था मुँह जिसने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसमें ये ही जाएगा। वैसा युजन्नबुहल अतक़ा और अनकरीब बचा लिया जाएगा, सीन का मतलब अनकरीब, वाव का मतलब और आएगा जन्नबु, इज्तनाब से जहन में रखें, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, इज्तनाब करो, इस चीज़ से बचो, तो बचा लिया जाएगा उस दिन। अल अतक़ा निहायत मुत्तक़ी, परहेज़गार से लफ्ज़ है, मुत्तक़ी तक़वे वाला, तो बचा लिया जाएगा उस दिन तक़वे वाला जो परहेज़गार होगा, वरना बाकी जिन्होंने जुटलाया होगा वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी वो जो युती देता है यानी अता करता है, मालहू अपना माल, यतज़क्का और वो पाक हो। देखें जो अल्लाह के रास्ते में माल देता है उसका माल तो पाक हो जाता है। तो फिर उसी का ही जिक्र है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में माल दिया डरता रहा तो जन्नत में, और जो अल्लाह के रास्ते में माल देता है और उसका माल पाक भी हो जाता है। युती अता करना, यतज़क्का पाक, ज़कात से जहन में रखेंगे ना तो ये लफ्ज़ यतज़क्का जहन में रहेगा, नहीं तो तज़किया से भी जहन में रखें, तज़किया पाक करने को कहते हैं। तो अल्लज़ी वो जो देता है, माल हो अपना माल, यतज़क्का के पाक हो जाए, व माल यहदिन और नहीं लिहाद किसी एक के लिए, इंदहु उसके पास, मिन नेमतिन कोई नेमत, तुजज़ा जिसका बदला दिया जाए, वमा और नहीं लियाहदिन किसी के लिए, इंदहु उसके पास, यानी जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल देता है, ख़र्च करता है, वो ये नहीं चाहता कि मुझे वो किसी पर एहसान कर रहा है या उसे किसी बदले का या किसी के बदले का कोई उसे मुआवजा चाहिए, उसने तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए किया। अगर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तो किसी से बदला ही नहीं चाहते, ना ही किसी से जज़ा चाहते हैं, ये तो सिर्फ़ एहसान करते हैं। वमा लिअहदिन किसी एक के लिए, इंदहु मिन निअमतिन कोई नेमत, कोई एहसान, तुजज़ा जिसका बदला दिया जाएगा। तो लोगों से ये एहसान नहीं करते, ये तो अल्लाह और उसके रसूल पर एहसान कर रहे हैं। अब इल्लब्तिग़ा सिवाय चाहने के लिए, सिर्फ़ इनकी मंशा यही है, इल्लब्तिग़ा चाहने से है ना, सिर्फ़ यही चाहते हैं, वजही चेहरा, रब्बिही अपने रब का, अल आला बहुत जो बुलंद है।
یعنی ان کی تو رخ رضا ہی صرف اللہ کا چہرہ ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو پانا چاہتے ہیں، اسی لیے جو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے اسی کے نام پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کے لاہ و لعب میں لگے ہوتے ہیں نا، تو انہیں اللہ اور اس کا رسول بھول چکا ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی فقیر مانگے، کوئی غریب مانگے، تو ہم جیب میں 10-10 روپے ڈھونڈتے ہیں، 5-5 والے سکے ڈھونڈتے ہیں، اور شادی بیاہ پر جائیں تو ہم قریبی دوستوں کو کالز کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، یار کاپیز چاہیے 100 والی، 50 والی، شادی آ رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہم بہیس ہو چکے ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہم 10-5 نکالتے ہیں، اور جب شادیاں ہوں تو کاپیز اڑا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو انہیں کسی کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں جب آپ لوگوں پر پیسے اڑاتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے نا صلہ۔ تو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، تو یہ لوگ تو چاہتے ہی صرف اپنے رب کی رخ رضا ہیں، ان کو لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں آتا۔ جن کو لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے ہوتا وہ پھر اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتے ہیں جس کرم اس صحابی نے کیا۔ وَلَسَوْفَ، اور یقیناً عن قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا، اور وَلَسَوْفَ یرضا، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ کا انعام اور خوشنودی ہی اس شخص کا مقدر ہوتا ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اللہ آخرکار اس شخص کو خوشی ہی دے کر رہتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا پورا کا پورا؟ یعنی سورۃ اللیل اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے اور بخل کرنے والے انسانوں کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ سورۃ اللیل بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے۔ بہت دلچسپ سورت ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو الحمدللہ پڑھیے، اور سمجھ آئی ہے تو اب اسے آپ شیئر بھی ضرور کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھے ہیں باقی لوگ بھی اس طرح سمجھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔